بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا ہم لوگ اسلامک لازم میں درس الرابع جیم سورۃ الاحزاب کی آیات 21 تا 25 تک پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں ہم نے پڑھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور جسے روز قیامت کے آنے کی امید ہے اور خدا کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہی سچا مومن ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مومنوں نے جب غزوہ احزاب کے موقع پر لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے اقرار کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا، یعنی کہ انہوں نے شہادت کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس پر پورے اترے، اور بعض ایسے ہیں جو کہ نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے شہادت کا درجہ پا لیا اور کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو ابھی منتظر ہیں۔ تو بیٹا اب ہم آیت نمبر 26 کے الفاظ معنی اور ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اور اتارا الَّذِينَ جو یا جنہوں نے ظاہروا مدد کی، ہم ان کی من سے اہل والے الکتابی کتاب، من سے سیاسیہم ان کے کلے، وقذف اور ڈال دیا، فی میں قلوبہم ان کے دل، الرعب رعب یا خوف، فریقاً گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتاسرون اور تم قید کرتے ہو، فریقاً گروہ یا جماعت۔ ترجمہ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے کلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ بیٹا اس آیت سے مراد اہل کتاب بنو قریظہ کے قبیلے کو کہا گیا ہے۔ بیٹا یہ یہودی قبیلہ عہد شکنی کا عادی تھا، یہ قبیلہ کئی بار عہد شکنی کر چکا تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا دوستی کا معاہدہ تھا۔ ایک اور یہودی قبیلہ بنو نصیر، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھا۔ بنو نصیر نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ بنو نصیر کا رئیس حیب بن ابی اخطب جو بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور اسے عہد شکنی پر آمادہ کرنے پر انہیں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح دشمن کی فوجی قوت میں اور اضافہ ہو گیا۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی۔ مسلمانوں کے سامنے قریش، یہودیوں اور عرب قبائل کا بہت بڑا لشکر تھا جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ پیچھے بنو قریظہ کا قبیلہ تھا جو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا۔ اس طرح بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو سخت ترین مشکلات سے دوچار کر دیا تھا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر کے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے ان کے دلوں میں تمہارے لیے دہشت ڈال دی، تو کتنے کفار کو تم نے قتل کیا اور کتنوں کو قیدی بنا لیا۔ آیت نمبر 27 اور راسکم اور تمہیں وارث بنایا، ارضہم ان کی زمین، ودیارہم اور ان کے گھر، اموالہم اور ان کے مال، وارضلہم اور زمین نہیں، تطؤھا تم نے اس پر پاؤں رکھا، وکانا اور ہے اللہ اعلیٰ پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر۔ ترجمہ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنایا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بیٹا غزوہ احزاب در حقیقت مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ مسلمان اس کڑی آزمائش میں پورے اترے۔ سخت ترین حالات میں مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا
اور ثابت قدم رہے۔ سچے مومن جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہے۔ جب سچے مسلمان آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی مدد کے لیے آندھی اور فرشتے بھیجے۔ آندھی اور فرشتوں کی فوج نے دشمنان اسلام کو ذل و رسوا کر کے بھگا دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انعام کے طور پر کفار کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مال کا مسلمانوں کو وارث بنایا، اور کیونکہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اٹا کروائی گئیں دونوں آیات معنی با محاورہ ترجمے کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔